अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर रियाज बलोच विदियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का मौजू हमारा प्राइवेटाइजेशन है। गो के इस पे मैं तफसील से कभी किसी और मौके पे बात करूँगा, लेकिन इन शॉर्ट फेडरल कैबिनेट ने एक मीटिंग की है और उस मीटिंग में जो सरकारी अदारे हैं, जिसमें पीआईए है, पाकिस्तान स्टील है और इस तरह के कई इदारे, उनके ख्याल में जो कि मुनाफा बख्श नहीं हैं, जो खसारे में चल रहे हैं, उनको फौरी तौर पे प्राइवेटाइज करने के इकदाम किए जाएं। सबसे पहली बात यह है कि ये कोशिश कब नहीं हुई है। इनको ये बात समझ नहीं आ रही कि पूरी दुनिया में प्राइवेटाइजेशन का अमल या तो मुकम्मल बंद है या सुस्त रवि का शिकार है। उसकी वजह दुनिया भर के अंदर जो न्यू लिबरल इकोनॉमी के जो गंध है, वो 25-27 साल से, जब से ये जो है वो इस तरह के इकोनॉमिक आर्डर को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वो गंद जो है वो पानी से उछल के तो ऊपर ही सतह पे आ गया है। और अभी जो है कोई भी इस तरह के किसी गंद को अपने सर पे और मुंह पे मलने के लिए तैयार नहीं है। सरमाएदारों से कभी ये उम्मीद रखना कि वो बीमार सनत को जो है वो अपने करने के लिए, पाँव पे खड़ा करने के लिए और उनके लिए जो है वो कोई इकदाम उठाएंगे। अगर ऐसे होना था तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन कब से बनी हुई है? प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने कब से क्वेश्चन नहीं की? आईएमएफ कब से मुतालबे नहीं कर रही है? और आईएमएफ के मुतालबों की को अमली जमा पहनाने के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए कितनी बार कोशिशें की गई, नहीं हो सका। तो इनको ये बात समझना चाहिए कि इस वक्त आलमी हालात जो है वो प्राइवेटाइजेशन के लिए मुनासिब नहीं है। और प्राइवेटाइजेशन क्यों होना चाहिए? सिर्फ आईएमएफ डिमांड की वजह से। प्राइवेटाइजेशन इसलिए होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटी ना करें, स्टील मिल ना चलाएं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं लैंड की शक्ल में, उसको ख़रीदें और महंगे दामों बेच दें। पीआईए के जो होटल्स हैं या पीआईए की जो ज़मीनें हैं, उनको ख़रीदें और उनको बेच दें। अगर प्राइवेटाइजेशन के बाद ये अदारे चलाने का कोई इरादा रखें तो एक और बात है, लेकिन ये हो नहीं सकता, हो नहीं रहा, ना कोई इनका इरादा है। इनके लिए बेहतरीन तरीका ये है, जो कि ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक काबिल कबूल और एक ऐसा हल है जो तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए फ़ायदा है। फ़र्ज़ करें पीआईए को ये प्राइवेटाइज करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो सबसे पहले जो है वो पीआईए के जो पायलट एसोसिएशन है, पीआईए के जो यूनियनाइज्ड स्टाफ के जो ट्रेड यूनियनें हैं और दीगर जो एसोसिएशन है, उनके साथ मिल के कोई लाएअमल बनाए और उनको जो है वो मैनेजमेंट जो है पीआईए की, उसको बेहतर करने, उसको खसारों से निकालने के लिए जो है वो कोशिशें करें। और ये नामुमकिन सी बात नहीं है, नाम बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर बैकग्राउंड में कोई मसाइल हों, कोई इश्यूज़ हों, कोई इंटरेस्ट हों, तो फिर यकीनन जो है वो ये चीज़ें हो नहीं सकेंगी। और फिर बात एक है कि पीआईए में खसारा है तो उस खसारे के ज़िम्मेदार कौन है? पैसेंजर हैं। उन्होंने कहा था कि भाई इंटरनेशनल जो रूट्स हैं उनको जो है वो बेचें या कम करें या ख़त्म करें।
انہوں نے کہا تھا کہ بد انتظامی کریں. آج تک پی آئی اے کے کس چیئرمین کو کٹڑے میں لا کے کھڑا کیا، یا پی آئی اے کے کسی بورڈ آف جو ڈائریکٹرز کے کس ممبر کو آگے کٹڑے پہ کھڑا کیا جناب آپ نے جو ہے وہ کیے ہیں. خسارے مینجمنٹ کرے، بد انتظامی مینجمنٹ کی ہو، تباہی وہ کریں، اور پھر جو ہے وہ اس کا جو خمیازہ ہے وہ ٹیکس پیئر بھریں، عوام بھریں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں کے محنت کش بنیں، وہاں کے وہ پروفیشنل جو انجینئرز ہیں وہ بنیں، وہ پائلٹ اس کا خسارہ بھریں. تو یہ تو کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے، یہ تو کوئی جائز بات بھی نہیں ہے. اسی طرح سے پاکستان اسٹیل کا ایشو ہے. پاکستان اسٹیل جو ہے وہ اس کے خسارے کا ذمہ دار وہاں کے مزدور نہیں ہیں، وہاں کے انجینئر نہیں ہیں، وہاں کی ٹاپ مینجمنٹ ہے. اور اس ٹاپ مینجمنٹ کے فیصلوں کی وجہ سے آج بھی ہزاروں ملازمین کے چولہے بجھے ہوئے ہیں. آج بھی لوگوں کی نظریں لاکھوں ٹن جو اسکریپ پڑا ہوگا اس پہ ہے. آج بھی سمندر کنارے 40,000 ایکڑ پاکستان اسٹیل کی زمین ہے. اسٹیل مل پہ نظر نہیں ہے، اس زمین پہ نظر ہے. پاکستان اسٹیل جب بنایا گیا تو اس کا مقصد کوئی اس کو کمرشل بنیادوں پہ چلانے کا نہیں تھا. اس کو کے بنانے کا جو مقصد تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ صنعتوں کی ماں ہے، اسٹیل انڈسٹری جو ہے اس کو فروغ ملے گا. دنیا بھر پاکستان بھر کے اندر جو ہے وہ جو چھوٹی چھوٹی جو فاؤنڈریز ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کولڈ رولنگ ملز ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ہاٹ رولنگ ملز ہیں، ان کو سپورٹ ملے گی، ان کو ایک خام مال ملے گا جو وہ باہر سے منگواتے ہیں، جس کے نتیجے میں مقامی صنعت مضبوط ہوگی اور مقامی صنعت کی بنیادیں وسیع ہوں گی. یہ تھا بنیادی مقصد اس کا. کبھی بھی پروفٹ کمانے کا کوئی مطلب کی سوچ نہیں تھی. اور پھر جو اس اسٹیل مل کے ارد گرد جو ہے وہ جو چیزیں جو سائٹس بنائے تھے انڈسٹریل زون کی طرح کے، جس میں اپنا سوزوکی پلانٹ لگا، عائشہ اسٹیل مل لگی، توارکی لگا، اور بہت سارے جو ہے نا وہ ادارے جو ہے نا وہاں لگے اور وہ چلے. لیکن بدقسمتی آپ دیکھیں کہ وہ جس کی وجہ سے وہ چلتے رہے وہ بند ہے، اور جس کی وجہ سے بنے وہ باہر سے مال منگوا کے اور یہاں پہ جو ہے وہ اپنی پروڈکشن کو جاری رکھا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ چیز پاکستان کے عوام کو سمجھنا چاہیے. اور پھر جو ہے وہ جو زمین ہے وہ کھربوں روپے کی زمین ہے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان اسٹیل کی زمین کو ہتھیائیں. محترمہ شیری رحمان صاحبان نے آج اسٹیٹمنٹ دیا جس میں اس نے پی آئی اے کے نجکاری کو انہوں نے رد کیا ہے. گو کہ انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کی ہے. اب وہ کتنا قابل عمل ہے کتنا نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ایک راستہ دکھایا ہے. اگر محنت کشوں کا کچھ مینجمنٹ کی حصے داری کے ساتھ اور جو شیئر ہے وہ 50-55% محنت کشوں کا یا اس سے کم، لیکن 51% جس میں مینجمنٹ ٹرانسفر نہ ہو، کچھ سرکار اپنے پاس رکھے اور محنت کشوں کو اور وہاں کے ملازمین کو دے کے 50% سے اوپر جو ہے اگر شیئر ہولڈنگ محنت کش اور سرکار مل کر کرے، اور اس میں محنت کشوں کو جو ہے وہ اور پروفیشنلز کو جو ہے وہ اس کی مینجمنٹ منتقل کی جائے، تو کیوں نہیں چل سکتا پاکستان اسٹیل؟ کیوں؟ اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ آج تک جو ادارے پرائیویٹائز ہوئے سوائے بینکنگ انڈسٹری کے، اور کون سے انڈسٹریل
جو یونٹ ہے اس نے وہ چلا اور فائدہ دیا ہو. ایسا نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ اسکیم جو پرائیویٹائزیشن کی ہے وہ ایک فیلڈ اسکیم ہے. اس میں صرف زمین ہی اہم رہ جاتی ہے یا اسکریپ ہی اہم رہ جاتا ہے، جس کو بیچ کے سرمایہ دار لوگوں کو بے روزگار کر کے، مزدوروں کو نکال کے، اور باقی جو اس کے جو ڈسمنٹل کر کے مشینوں کو، اور جو پہلے سے جو پروڈکشن جو ہوئی ہوتی ہے یا کچھ کر کے، تو وہ بیچ کے باقی زمین اپنے جو ہے نا وہ حصے میں ڈال دیتے ہیں. تو پاکستان کی ترقی ایسے تو نہیں ہو سکتی، بے روزگاری ایسے تو ختم نہیں ہو سکتی، لوگوں کے حقوق ایسے تو نہیں مل سکتے. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کو جھانسا دینا چاہتے ہیں اس طریقے سے، اس پروسیس کو تیز کر کے، تو آئی ایم ایف والے جو آپ کو قرضہ دیتے ہیں وہ آپ کے جھانسے میں نہیں آئیں گے، ان کو سب پتہ ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کو جو ہے وہ ذہنی طور پہ بیماریوں کا شکار اور خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں بے روزگاری کا، تو یہ بھی کوئی اچھا عمل تو نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا آپ کو. تو اس کا کوئی ایسا قابل قبول حل تلاش ہونا چاہیے. اور سب سے پہلے اگر آپ کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہ پی آئی اے کے چیئرمینس، پاکستانی اسٹیل کے چیئرمینس، اور اس طرح کے دیگر اداروں کے جو چیئرمینز ہیں، جو ہیڈ کر رہے ہوتے، چیف ایگزیکٹو سی اوز، ان کو کٹڑے میں لائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کے جو غلطیاں ہیں یا آپ کی جو پالیسیاں ہیں اس کا خمیازہ عام محنت کش، عام انجینئر، پائلٹس اور دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ان کی فیملیاں کیوں برداشت کریں. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اگلے کسی ویلاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. بہت شکریہ، اپنا خیال کیجیے گا. تھینک یو، مہربانی.